کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ او میرے پیارے، اگر عشق کرنا ہے تو آمنہ کے لال سے کرو، عشق کا تعلق جوڑنا ہے تو فاطمہ کے بابا سے جوڑو، محبت کا تعلق جوڑنا ہے تو عبداللہ کے لخت جگر سے جوڑو، حسنین کے نانا سے جوڑو، اس لیے کہ جب تم مدینے والے سے عشق کرو گے تو دنیا کی ساری دولت تمہارے قدموں میں ہوگی، اور دنیا ہی نہیں بلکہ لوح و قلم بھی تمہارا ہوگا۔ اور جب تم مدینے والے سے عشق کرو گے تو دنیا میں بھی کامیاب رہو گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ او میرے پیارے، اٹھاؤ مرنے والوں کی تاریخیں، آج اکڑ کے چلتے ہو، نہا کر گھنٹوں آئینوں کے سامنے کھڑے رہتے ہو۔ صاحب میں پوچھنا چاہتا ہوں، کبھی وہ وقت بھی تو یاد کر لیا کرو جب موت آئے گی اور آ کر کے آپ کے گلے پہ ہاتھ رکھے گی اور ایک لمحہ بھی آپ کو وقت نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر، جب جسم سے روح جدا ہو جائے گی، جب جسم سے روح نکل جائے گی، وہ بدن جو کہا کرتا تھا کوئی میرے مقابلے کا نہیں ہے، کوئی میری حیثیت کا نہیں ہے، کسی کی حیثیت نہیں میرے سامنے کھڑے ہو جانے کی، اللہ اکبر، جب جسم سے روح نکل جائے گی نا تو اسی بدن سے مکھیاں بھی کوئی اور اڑا رہے ہیں، چادریں بھی کوئی اور ڈال رہے ہیں۔ صاحب، جب تم زندہ تھے تو کئی گھنٹوں تک پانی میں رہ کر اپنے ہاتھوں سے میل چھڑایا کرتے تھے، صابنوں سے بدن کو لگا کرتے تھے، لیکن موت نے تجھے اتنا بے بس کر دیا ہے، اتنا لاچار کر دیا ہے کہ آج تو خود سے پانی بھی نہیں ڈال سکتے ہو، آج تم خود اپنا پردہ بھی نہیں کر سکتے ہو۔ صاحب، میں پوچھنا چاہتا ہوں، پھر اس زندگی میں اکڑ کس چیز کا ہے؟ پھر اس زندگی میں غرور کس چیز کا ہے؟ ایک دن موت آئے گی اور ایسا دھکا دے گی کہ سارا کا سارا اکڑ اور سارا کا سارا غرور نکل کے رہ جائے گا۔ اللہ اکبر، اٹھا کے دیکھو نا مرنے والوں کی تاریخیں۔ صاحب، جب موت آیا کرتی ہے نا تو انسان لاچار ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے، پھر نہ کچھ کرنے کا رہتا ہے نہ دھرنے کا رہتا ہے۔ اللہ اکبر، پھر اسی بدن کو مسلنے والے بھی کوئی اور ہوتے ہیں، اسی بدن کو غسل دینے والے بھی کوئی اور ہوتے ہیں۔ صاحب، آج تو تیرے وجود میں اتنی طاقت تک نہیں ہے کہ تم خود سے اپنے اندر کی نجاست کو نکال سکو۔ اللہ اکبر، آج تمہاری بدن پہ پانی ڈالنے والا بھی کوئی اور ہے۔ کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے ادھر سے پانی ڈالو، کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے ادھر سے پانی ڈالو، کچھ لوگ کہنے لگے یہ حصہ سوکھا رہ گیا ہے، اس کو اچھے سے دھو۔ اللہ اللہ، آج تو تجھے اپنا بدن بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ کسی نے کہا اس کے چہرے پہ کپڑا لپیٹ دو، کہیں چہرے کا جغرافیہ نہ بدل جائے۔ کچھ لوگ آئے اور پیر کے دونوں انگوٹھوں کو باندھ دیے، کہیں پیر اور انگوٹھے ٹیڑھے نہ ہو جائے، کہیں پنڈلی پہ پنڈلی نہ چڑھ جائے۔ اللہ اکبر، آج تو تم خود سے اپنے منہ بھی نہیں بند کر پا رہے ہو، دھاگوں سے تمہارے پیر بندھے جا رہے ہیں۔ پھر اکڑتا کس بات پہ ہے یار؟ پھر بگڑتا کس بات پہ ہے؟ کیا تجھے موت نہیں آنی ہے؟ کیا تجھے موت کے تختے پہ نہیں لیٹنا ہے؟ پھر اسے سفید کپڑا پہنا دیا جاتا ہے جسے دنیا کفن کہتی ہے۔ اللہ اکبر، آج تم چلا کرتے ہو تو کہتے ہو کوئی میرے مقابلے کا نہیں ہے، کوئی میری حیثیت کا نہیں ہے، کسی کی حیثیت نہیں میرے سامنے کھڑے ہو جائے۔ میرے عزیزو، غور تو کرو، کل جس شخص سے تم یہ باتیں کیا کرتے تھے کہ تیری حیثیت نہیں میرے سامنے کھڑے ہونے کی، تیری اوقات نہیں میرے سامنے کھڑے ہونے کی، اللہ اکبر، آج وہی انسان تیری میت کو غسل دے رہا ہے، آج وہی انسان تیری نماز جنازہ پڑھ رہا ہے، آج وہی انسان تجھے قبرستان لے کے جا رہا ہے، آج وہی انسان تیرے جنازہ کو کندھا دے رہا ہے۔ اللہ اللہ، آج وہی انسان تجھے اٹھا کر قبرستان لے کے جا رہا ہے۔ آج تو تیری وجود میں اتنی طاقت نہیں ہے صاحب کہ تم خود سے چل کر اپنی آخری گھر کو جا سکے۔ اللہ اکبر، تو زمانے میں اکڑتا رہا، موت نے تجھے اپنے سینے سے لگا لیا ہے، چار کندھوں پہ لے کر گئے ہیں، مٹی کے گھروں میں تجھے دفن کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، پھر وہی دوست ہیں، وہی بھائی ہیں جو کہا کرتے تھے قدم قدم پہ تمہارا ساتھ دیں گے، کبھی تمہارا ساتھ نہ چھوڑیں گے۔ اللہ اکبر، جب تمہارے جسم سے روح نکل جائے گی نا، جب تم مر جاؤ گے نا، تو پھر وہی بھائی اور وہی دوست کہیں گے کہ فلاں آدمی کو بول دو میرا فلاں دوست انتقال ہو گیا ہے، وہی باپ کہے گا کہ فلاں آدمی کو بول دو میرے فلاں بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، جو انسان دنیا میں جینے مرنے کی قسمیں کھایا کرتا تھا، آج وہی انسان تیری میت کو غسل دے رہا ہے، آج وہی انسان قبر کھودنے والوں کو پھول لگا رہا ہے۔ اور میرے پیارے، جو ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھایا کرتے تھے، آج وہی تیرے جسم میں مٹی ڈال کر جا رہے ہیں، جو کہا کرتے تھے تیرے بغیر زندگی نہیں کٹے گی، آج وہی انسان تیرے اوپر نمو مٹی ڈال کر جا رہے ہیں۔ کوئی ایک لمحہ بھی تیرے قبر پہ ٹہلنے کو تیار نہیں ہے صاحب، جب تیرے بدن کے اوپر نمو مٹی ڈال دی گئی ہے، کوئی سراغ بھی نہیں چھوڑا، پورے قبر میں اندھیرا
اندھیرا ہے، پھر اجالا کہاں سے لاؤگے، پھر اجالا کہاں سے لاؤگے؟ اور میرے پیارے ذرا غور تو کرو، آج کل تو لائٹ بجلی کا زمانہ ہے نا، اگر 1-2 گھنٹوں کے لیے ہمارے گھروں سے بجلیاں چلی جایا کرتی ہے تو ہمارا گھروں میں رہنا دشوار ہو جاتا ہے، گرمی کی شدت ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں، اس لیے ہم اپنے گھروں سے نکل کے باہر چلے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ اکبر، حالانکہ اس دنیا میں ہمارے گھروں میں کھڑکی دروازے بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ اکبر، قبر میں کون سی کھڑکی کون سا دروازہ ہوگا؟ اللہ اکبر، قبر میں کہاں جاؤ گے پیارے؟ او میرے پیارے ذرا غور تو کرو، آج کہتے ہو کہ گھر میں اکیلا اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن میرے پیارے قبر میں تو اکیلا ہی رہنا پڑے گا۔ ارے یار، قبر تو کیڑے مکوڑے کی جگہ ہے، وہاں تم کیسے رہو گے؟ وہاں تمہارا کوئی ساتھ بنانے والا نہ ہوگا، کوئی تمہارا ہمت بنانے والا نہیں ہوگا، وہاں کوئی تمہارا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ او میرے پیارے، وہاں تو تمہیں سب بے یارو بے مددگار چھوڑ دیں گے۔ او میرے پیارے، آؤ میری بات کو غور سے سنو، جب یہ مطلبی دنیا تمہارے بدن پہ نم و مٹی ڈال کر چلی جائے گی، کوئی ہمت بنانے والا نہیں ہوگا، کوئی ناصر و مددگار نہیں ہوگا، سب اکیلا چھوڑ کے چلے جائیں گے، کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی حامی نہیں ہوگا، تو خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اس قبر کی تنہائی میں، اس قبر کی تنہائی میں، اس خوفناک جگہ میں، اس خطرناک جگہ میں، جب ساری دنیا تجھے بے یار و بے مددگار چھوڑ دے گی، کوئی تمہاری مدد کرنے کو نہیں جائے گا، تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس قبر کی تنہائی میں اگر تمہارے کوئی کام آنے والا ہوگا تو وہ اور کوئی نہیں ہوگا بلکہ حسنین کے نانا ہوں گے، فاطمہ کے بابا ہوں گے، عبداللہ کے لخت جگر ہوں گے، آمینہ کے نور نظر ہوں گے۔ پھر فرشتے بھی کہیں گے مبارک ہو، نصیب والا ہے تو، آج تیری قبر میں نبیوں کے امام جلواگر ہو گئے ہیں، آج تیری قبر میں نبیوں کے امام جلواگر ہو گئے ہیں۔ یہ میرے مصطفیٰ کا کرم نہیں تو اور کیا ہے؟ شاعر نے کہا کہ آ گئے قبر میں بھی امتی کو بچانے کے لیے، درد کتنا ہے امتی کے لیے۔ اللہ اکبر، وہ تو ہمیں قبر میں بھی تنہا نہیں چھوڑتے، تو ہم کیسے امتی؟